میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت بے شمار ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رجب کے مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ جب رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رجب کیوں کہتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس مہینے میں شعبان اور رمضان کے لیے خیر کثیر بڑھائی جاتی ہے، یعنی اس مہینے میں بھلائی کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے شعبان اور رمضان کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ ان پر آسان کر دیتا ہے، اور رجب کے مہینے سے ہی بندے کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بھلائی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو شخص رجب میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے سیراب فرمائے گا۔ تو دیکھیے جنت کی بات ہو رہی ہے، اور جنت کا کیا ہی کہنا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس کی دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے یہ کہ رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کی رات کو زندہ کیا اور دن میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، یعنی اس کے لیے وہاں کی بہترین نعمتیں ہوں گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ تو دیکھیے شروع سے لے کے 27 رجب تک کے اگر آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کی بڑی برکات ہے، بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ تو دیکھیے رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ تو دیکھیے ان سارے مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے ہے کہ اس مہینے میں لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی کہ اس میں حج کے لیے جاتے تھے، واپس آتے تھے اور اس میں حج کیا کرتے تھے، یعنی رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ وہ مہینے ہیں جس میں بڑی تعداد لوگوں کی حج کے لیے جاتی ہے اور حج سے واپس ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے حرمت والے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے رجب کا ایک روزہ بھی رکھا تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور جس نے 8 دن کے روزے رکھے رجب کے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس شخص نے بھی 10 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ جس شے کے بارے میں بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے گا تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تیرے سابقہ گناہ بخش دیے گئے، بس اب نیا عمل کر، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور جس کسی نے اعمال میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں 27 کی شب آتی ہے جسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے کو 100 برس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو شب معراج میں اس طرح سے آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو 100 برس کی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دیکھیے رجب کے مہینے میں خاص طور پر جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کے روزے رکھنا قرآن و سنت کی روشنی میں عمومی نفل عبادت کے ضمن میں آتا ہے، اور یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ البتہ اس مہینے میں عبادات اور روزے رکھنے کی نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں زیادہ عبادات کرنے کی ترغیب دی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے رجب کی فضیلت یہ ہے کہ رجب اسلامی تقویم کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ رجب کے حوالے سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو ذرا بھی ہیلپ فل لگا ہو تو اس کو آگے شیئر کریے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میری دعاؤں میں تو آپ لوگ رہتے ہی رہتے ہیں، بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر کوئی پرابلم ہے جو آپ کو شیئر کرنی ہے، یا کوئی بات ہے جو مجھ سے شیئر
کرنی ہے تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی آپ اپنی بات مجھ سے کہہ سکتے ہیں. اللہ حافظ.